السلام علیکم، میں ہوں راجو سرور سہیب اینڈ ویلکم ٹو another ویڈیو آف کرونا اپڈیٹس، جہاں پہ ہم آپ کو کرونا وائرس ریلیٹڈ تمام انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو نمبر آف کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور جیسے جیسے یہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی انکریز ہو رہی ہے اسی طریقے سے جو نمبر آف کیسز ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی کچھ اسی طرح کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وبا کا پھیلاؤ چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا اور وہاں سے یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں جہاں پہ ریسرچ بھی موجود ہے، پریڈکشنز بھی ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، وہ اس وبا کو کنٹین کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ اور ابھی جو ڈیوسٹیشن نظر آ رہی ہے یورپین ممالک کے اندر یا یو ایس کے اندر ان ٹرمز آف دا نمبر آف ڈیتھس اینڈ دا نمبر آف کیسز، اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ابھی ریسیشن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ فیوچر میں کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ بھی 2 ہفتے کے لیے جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، تو اس کے فیوچر میں کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے لوگوں پر؟ ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ آل دا وے فرام برسلز، انیب راشد صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر۔ Thank you very much, Suraj, for having me in your show. You are doing wonderful job. Alright، میرا پہلا سوال آپ سے یورپ کی کرنٹ سچویشن کے بارے میں ہے۔ جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں اور جس طرح نیوز میں ہمیں پتہ چل رہا ہے تو بہت ہی الارمنگ سچویشن لگ رہی ہے فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بیلجیم کے بارے میں بتائیے کہ وہاں کی گورنمنٹ کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اور وہاں پہ لوگ اس کو کیسے فالو کر رہے ہیں؟ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت یورپ کے اندر تقریباً آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً 92 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں اس سے، کرونا وائرس سے، کرونا پازیٹیو ہیں، اور اس کے اندر اندازاً 97,000 کے قریب ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ یہ یورپین ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یورپین انسٹیٹیوشنز کا یہ صورتحال ہے یہاں پہ۔ اگر آپ بیلجیم کی بات کریں تو بیلجیم کے اندر آج کے دن تقریباً 38,000 سے زائد لوگ یہ کرونا کے پازیٹیو ہیں، اور اس کے اندر 5,683 اموات ہیں۔ یہ آج کے دن جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ سچویشن ہے۔ یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور نہیں معلوم کیا بنے گا۔ یورپ بھر کے اندر آپ جانتے ہیں جس طریقے سے کہ وہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ بیلجیم کے اندر 17 مارچ سے لاک ڈاؤن ہے، اور یہ سب سے پہلے سارے کے سارے جو ہے وہ ایک اچانک آ پڑنے والی افتاد ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ایسا ہوا، کیا ہوا۔ چائنا کا سنتے تھے، چائنا کے بعد اٹلی کے بارے میں یہ گفتگو ہونا شروع ہوئی، وہاں کیسز نمودار ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر اسپین، اور پھر چلتے چلتے تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہ جو کچھ ہوا ہے اچانک، کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے تاریخ کے اندر کہ جسے جو بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ اینڈ واٹ از دا وے فارورڈ فار یورپ رائٹ ناؤ؟ آگے جا کر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یورپ کو کرنی چاہیے یا آلریڈی انہیں ڈیسائیڈ کرنی ہے؟ آپ کیا بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، وے فارورڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یورپ جو ہے وہ علاج تو اس کا ہے نہیں، تو انہوں نے پہلے ہاتھ ایک لحاظ سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ انہوں نے اس کو پھیلنے سے روک لیا ہے۔ جتنا پھیلنا تھا وہ پھیل چکا، اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے وہ یہ مزید پھیلے، اور جو پہلے کیس ان کے پاس انفیکٹڈ ہیں وہ اس کو نپٹاتے ہوئے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنا تھوڑا تھوڑا کاروبار کھولنا شروع کر دیا مقامی سطح پہ۔ یہاں پہ بیلجیم میں انہوں نے کچھ جو ہے نا سیکٹرز کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ جیسے ہی یہ چیزیں بہتر ہوں گی، بحال ہوں گی، تو وہ تو اپنے کام پہ واپس چلے جائیں گے، تو یورپ اپنا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ زیادہ بہتر تفصیلات جو ہیں جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوں گے، سوچ رہی ہیں حکومتیں، لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوں گے تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہو سکے گا۔ رائٹ، alright, and obviously besides
the health crisis which is going on right now, there is also a global recession which has started, اور آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا افیکٹ ہوگا اس کا جو عالمی معیشت ہے اس کے اوپر، اور مختلف ممالک اس سے کیسے متاثر ہوں گے؟ جی، یہ جو آپ اکنامک امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، یورپ کے اندر اس کا بہت بڑا اکنامک امپیکٹ ہے. اور اس کے اندر اس سے پہلے کہ میں اکنامک اس کے پہلو کی بات کو اور بات کروں، ایک بات ہم سب کو اپریشیٹ کرنی ہے کہ آج کے اسٹیبلشمنٹ نے، جو بھی رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے جب یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، انفارمیشن کمپلیٹ ہو گئی، تو اس نے اپنا معاشی نقصان جو ہے وہ برداشت کر لیا ہے اور اس نے اپنے انسان بچانے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسے لمحے میں جب معاش اور انسان کے درمیان فرق کرنا تھا اس نقصان کا، تو پھر لوگوں نے وہ معاش کی بجائے انسان کو چوز کیا اور اپنی تمام صلاحیت جو ہے، اپنے تمام وسائل انسان کو بچانے پہ لگا دیے، اپنا معاشی نقصان کر لیا. اس سے آگے چلیں، ہم سارے کے سارے روزانہ پڑھ رہے ہیں. آپ اب دیکھیے، ترقی یافتہ دنیا کی نا کچھ بڑی بڑی میجر چیزیں ہیں، جب وہ رک جائیں تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا. ساری کی ساری ٹریول انڈسٹری جتنی بھی ہے وہ ہالٹ پہ ہے. جہاز زمین پہ ہے فضاؤں کی بجائے. جو اس میں کام کرنے والا ایئرپورٹ خالی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. کبھی بہت مجھے نہیں یاد، میری زندگی میں تو ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا. تاریخ کے اندر ہر 100 سال کے بعد ایپیڈیمک جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوا کبھی بھی. تو اس کا ٹورزم انڈسٹری ان کی ختم ہو گئی ہے مکمل طور پہ. لیبر جو ہے، وہ جو دوسرے ملکوں سے یہاں آ کے کام کرتی تھی، وہ واپس اپنے ملکوں میں واپس چلی گئی ہے. یہاں پہ جو ایگریکلچر ہے، یہ اس کا سیزن ہے توڑنے کا، ان کو مارکیٹ تک پہنچانے کا، پھلوں کو، مختلف سبزیوں کو. لیبر اویلیبل نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں. اس سے بھی بڑا، جو معاشی نقصان سے بھی بڑا ایک نقصان ہے جو یورپین یونین کو ایز اے ہول ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی سرحدیں واپس آ جائیں گی. تو اس میں سرحدیں واپس آ گئی ہیں. یہ یورپین یونین جو ہے، اس کا سارا بیس ہی جو ہے وہ ایک دوسرے فری ٹریول پہ تھا، کہ وہ ایک دوسرے ممالک کے اندر بنا روک ٹوک آ جا سکیں گے سارے شہری. تو یہ ایک اس کے امیج کو اتنا بڑا لاس ہے تو یہ اس کا حصہ. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اب یہ دوبارہ یہ جو سرحدیں ہیں یہ کب کھلیں گی، کیونکہ اس کے درمیان بے شمار شکایات تھیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اس کی فگر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بیلجیم کے اندر، اسپیشلی صرف ایک بیلجیم کے اندر جو پہلا ہفتہ لاک ڈاؤن کا تھا، اس کے بعد انہوں نے اندازہ کیا تھا، کیونکہ بیلجیم حکومت نے سارے بار بند کر دیے، سارے کیفے بند کر دیے، سارے ریسٹورنٹ بند کر دیے. تو اس کے نتیجے کے طور پہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ ان کو $1.7 بلین کا آلریڈی نقصان ہو چکا ہے صرف ایک ہفتے میں. اور اس سے جڑی ہوئی جتنی انڈسٹری تھی، ساری کی ساری ٹورزم کی انڈسٹری، جو لوگ اپنا پلان کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے یورپین جو ہے وہ اب چھٹیوں پہ جانے کے عادی ہیں، وہ سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ اتنے پیسے جمع کر لیں گے وہ کہیں نہ کہیں چھٹیوں پہ جا سکیں. تو وہ سارا اس سے اتنی اکنامک جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں مکمل طور پہ. ان کے اندر جو بے روزگاری ہے، اس کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ حکومت کو صرف 4 دن کے دوران، پہلے 4 دن کے دوران جب انہوں نے حکومت لاک ڈاؤن کیا، تو 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو بے روزگار رجسٹر کیا ہے. 1 ملین سے زیادہ. اور حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی آدمی روزگار پہ ہو اور اس کا یہ ایک فلاحی ریاست تھی ہماری، اور اللہ کرے یہ فلاحی ریاستیں چلتی رہیں،
کیونکہ یہ دنیا کے اندر جو تھوڑی بہت انسپائریشن رہ گئی ہے ترقی پذیر ملکوں کے اندر عمران خان جیسے لیڈروں کے لیے تھوڑی بہت وہ یہی انسپائریشن ہے. باقی تو جو بڑی بڑی معاشی طاقتیں ہیں امریکہ کے اندر اس طرح کا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے. برطانیہ کے اندر ہے، اور برطانیہ والوں نے تو جو ہے وہ اپنے NHS کو بچانے کے لیے انہوں نے بریگزٹ کر لیا ہے، تو اپنے اس سسٹم کو بچانے کے لیے سارے کے سارے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا ایٹ گیا ہے. اور آپ اس میں دیکھیے وہ جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ 75 جو اس کا حصہ ہے 75% حصہ کسی بھی تنخواہ کا وہ حکومت کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو گویا اگر کوئی شخص بے روزگار ہوا ہے تو اس کی تنخواہ کا 75% بوجھ جو ہے وہ ڈائریکٹ اچانک حکومت پہ آ گیا ہے. تو اب حکومتیں جو ہے وہ بیچاری ان کے پاس تو سرمایہ کیا ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کا دیا ہوا سرمایہ ہوتا ہے ان کے پاس کوئی علیحدہ سے درخت نہیں لگے ہوئے ہوتے. تو یہ ایک بہت 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 بڑا امپیکٹ ہے. یورپ کو بہت معاشی نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا. رائٹ. اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں وہ بھی باہر مقیم ہیں اور بہت سارے یورپین ممالک میں رہتے ہیں، تو ان کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے اس تمام صورتحال میں؟ آپ نے پاکستانیوں کے متعلق پوچھا ہے، بیلجیم کے اندر جو موجود ہے کہ وہ کتنے انفیکٹڈ ہیں. دیکھیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً ہم لوگ 17 مارچ سے لاک ڈاؤن میں ہیں، اور میرے کچھ کیونکہ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں تو میرے لیے زیادہ ریسٹرکشن ہیں یہاں کے اداروں کی جانب سے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں کیونکہ گزشتہ 30 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں تو میں یہاں کے موسٹلی جو ادارے ہیں ان کی میلنگ لسٹ پہ ہوں. اس کی وجہ سے مجھے گھر کے اندر ہی ساری معلومات بہت حد تک مل جاتی ہیں، اور مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں. بیلجیم کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. 11.5 ملین کی یہاں کی آبادی ہے بیلجیم کی ٹوٹل پلس مائنس، اور اس کے اندر 12 سے 15 ہزار پاکستانی ہیں. تو کچھ کیسز کے بارے میں ہم نے سنا ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے ہیں. تو جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، لوگوں تک ہم پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد جا کے اندازہ ہوگا کہ کون کون اس سے متاثر ہو چکا ہے. میں صرف ابھی اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں، وہ گئے تھے ایک جنازے کے ساتھ، ان کو جانا پڑا. یہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان جو مسلمانوں کو جگہ دی ہوئی ہے یہاں پہ اتھارٹیز نے، لوکل اتھارٹیز نے، تو برسلز کے یہ میں بات کر رہا ہوں، وہ یہاں قبرستان میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے اس کی ایک ویڈیو بنا کے بھیجی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آپ کے اس پروگرام کے بعد. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ برسلز کے اندر اس کے گرتنواہ اس میں شامل ہوں گے. 15 سے 20 مسلمان میتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ یہاں مسلم قبرستان میں دفنائی جا رہی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ صورتحال جو ہے وہ کتنی مشکل ہے. اور اس کی ایک ریزن ممکنہ طور پہ یہ بھی ہے کہ عرب اور یا ہم جو لوگ ہیں وہ ملنے میں بہت زیادہ جنرس ہیں، ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کرنے میں ایک دوسرے سے. تو یہ بات جو ہوئی ہیں ان کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو نیگلیکٹ کرنے کا نتیجہ ہے کہ جو ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی تھیں اور ہم نے اس طریقے سے پہلے ہاتھ جو لوگ بھی کیئرفل نہیں رہے اس کا نتیجہ ہے. اور اس میں جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ ایج ہے. جو آدھے کے قریب لوگ جو ہیں وہ تقریباً 65 سال سے اوپر کے ہیں. اور لیٹس کم ٹو پاکستان ناؤ. یہاں پہ بھی اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیجنز لیے ہیں جس کو کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، کچھ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ ان اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں کنسیڈرنگ دا فیکٹ جو گورنمنٹ نے 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا، وچ آئی پرسنلی تھنک از اے پارشل لاک ڈاؤن، کیونکہ کچھ سیکٹرز کو پھر بھی الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتے ہیں. سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ جی تھوڑے لاک ڈاؤن سے کام نہیں چلتا. تھوڑا لاک ڈاؤن کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جو تھوڑا لاک ڈاؤن ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ اس کے درمیان جو اگر جن قوموں نے تجربہ کیا بھی ہے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ماس
جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی ہے. ہم ایسا کر رہے ہیں. تو یہ جو تھوڑا لاک ڈاؤن ہے یہ بنیادی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کو کسی جگہ سے لگ سکتا ہے. کوئی شخص کہیں سے گیا ہے وہ وہاں سے آپ کو لگ جائے گا. یہ تو پتہ نہیں، اس کے تو اتنے لامحدود مسائل ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ بیٹھ کے گیا ایون، اور کوئی دوسرا شخص وہاں جا کے بیٹھ جائے تو اس کے کپڑوں کے ساتھ وہ آ جائے گا، اور پھر وہ کس وقت کہاں کیسے انسان کی باڈی کے اندر پہنچے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. تو اس میں سیمی لاک ڈاؤن کوئی چیز نہیں ہوتی. And what do you think is a lesson that Pakistan can take from rest of the world, considering کہ وہاں late decisions لیے گئے جس کی وجہ سے یہ وائرس بہت زیادہ اسپریڈ ہوگی؟ What do you have to say on that? جی آپ پوچھ رہے ہیں کہ اہم سبق جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دوسری دنیا سے کیا سیکھ سکتا ہے. پاکستان اس وقت دوسری دنیا سے کچھ نہیں سیکھ رہا. پاکستان اس وقت نیا تجربہ کر رہا ہے، اور میں دعا کر سکتا ہوں کہ اس کا یہ تجربہ کامیاب ہو، کہ ساری زندگی بحال بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے، لوگوں کو رزق بھی ملتا رہے، اور جو ہے وہ یہ بیماری بھی نہ پھیلے. تو یہ بالکل ایک نیا تجربہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سارے ہی تجربہ کر رہے ہیں اس وقت. تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ تجربہ شاید ابھی کسی دوسرے کے لیے وہ جو ہے نا وہ بھی ایک تجربے کے طور پہ جو ہے وہ تاریخ پڑھ سکے. تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو، اللہ سے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. میں نا امیدی کی بات نہیں کرتا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ نہ ہو جو دوسروں کے ساتھ ہوا ہے، وہ سارے عوامل کرتے ہوئے کہ جو ہم کر رہے ہیں. Alright, towards the end, what is your message to the viewers who are watching you right now? ہم لوگوں نے اس سیریز کے تھرو ہمیشہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور پریکاشنری میجرز کو اپنانے کی بات کی ہے. What do you want to say on that? اور اس کے علاوہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو یہ وائرس افیکٹ نہیں کرے گی، آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو سمجھ رہے ہیں کہ they are invisible اور ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. What is your take? رہ گیا اپنی قوم کو پیغام. تو اس کا تو ہر شخص ایک دوسرے کو بڑا زبردست پیغام دیتا ہے. میں واٹس ایپ پہ دیکھتا ہوں تو ایسی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ تو عقل مند لوگ نہیں ہیں. لیکن بہت پڑھے لکھے لوگوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا 2 طرح کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، ایک تحریر کی، ایک تقریر کی. ہم تحریر کی سوسائٹی نہیں ہیں، ہم تقریر کی سوسائٹی ہیں. تحریر کی سوسائٹی کے اندر آپ اینالائز کرتے ہیں، تب لکھتے ہیں، تب بولتے ہیں، تب بات کرتے ہیں. جو ہے وہ تقریر کی سوسائٹی میں آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ وہ کر دیتے ہیں اٹھا کے. ویسے بک تو نہیں کہوں گا، چلے کنٹریبیوشن سمجھ لیجئے، لیکن آپ ہر شخص اپنا ڈیٹا نکال لے اور دیکھ لے وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. کچھ سیریس بات کرنی ہو تو پاکستانی سوسائٹی کو پہلی مرتبہ یہ غور کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ان کو یہ ملا ہوگا کہ آج تک وہ کرتے کیا ہیں، اب کس طرح کے لوگ ہیں ہم، کن لوگوں کو ہم مسلط کرتے آئے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھ میں اپنی زمام اقتدار دیتے آئے ہیں، کون لوگ ہماری کشتی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا ہم پہ ہنستی ہے. آپ بہت خوش ہوتے ہیں. دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ ایک ایٹمی ملک اپنے ملک کی بجلی پوری نہیں کر سکتا، اپنے شہریوں کو، اپنی صنعتوں کو بجلی نہیں دے سکتا. اس کے مطلب میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا. میں ایک مرتبہ اپنے نائی کی دکان پہ تھا، اپنے ہیئر ڈریسر کے. وہاں پہ جو ہے وہ ایک عربی جو ہے وہ میں اسے بتا رہا تھا، وہ ادھر مشرقی وسطیٰ کے سے تعلق رکھتا تھا. تو میں اسے بتا رہا تھا کہ یار آج کل ہمارے ہاں بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو وہ ایک دم ہنس دیا، کہنے لگا کہ آپ تو یار ایٹمی ملک اور آپ کے پاس بجلی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیس یہ ہے کہ جو لوگ بھی جو ایٹم تک پہنچتے ہیں وہ پہلے بجلی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ہتھیار کی طرف جاتے ہیں. ہم عجیب ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. تو یہ ہمیں سوچنے کا موقع ہے.
دوبارہ سے ہمیں سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کس طرح کی سوسائٹیز ہیں. کیوں ہمارے پاس اتنے غریب ہیں؟ کیوں غریب ہیں؟ اس میں مذہب کا کیا کردار ہے؟ آج وہ شخص جو یہ کہتا تھا غریب کو کہ تم بچے بنا، وہ تیرا اللہ رازق ہے، رزق تو اس نے دے رکھا ہے، اس کے تقسیم کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ کس نے بنانا ہے؟ اور کہاں ہے ان لوگوں کا رزق؟ وہ علم سے جڑا ہوا ہے رزق، وہ علم کہاں ہے؟ کس نے دیا ہے ان کو؟ کچھ نہیں ہے. دنیا کے 4 موضوعات ہیں جس کے اوپر دنیا کا کنسنسس ہے، جو ترقی یافتہ دنیا ہے. اس میں ایک ہے صحت، اس میں دوسرا ہے تعلیم، تیسرا ہے روزگار، اور آخری جو چیز ہوتی ہے وہ امن و امان ہوتی ہے. ہم یار فالس لائنوں پہ جی رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں او بڑی جی ہماری بڑی طاقت ہے. طاقت دنیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے ایک موقع دیا اللہ نے دوسروں کو دوسری چیزیں سوچنے کا موقع دیا ہے، وہاں آپ کو بھی سوچنے کا موقع دیا ہے. وہ سوچنے کا موقع یہ بھی ہے کہ آپ کے ادارے سارے موجود ہیں اور آپ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتے. کیوں آپ کی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور میں جب سے میں نے تشکیل دیا ہے، پہلا یہاں پہ چیمبر بنایا ہے ہم نے، پاک بینیلکس اوورسیز چیمبر کے نام سے. میں گزشتہ 14 ماہ سے یہ تحقیق کر رہا ہوں، 14-15 ماہ سے، کہ پاکستان کی انڈسٹری ہے کیا. تو میں آپ کو آج بڑے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بڑی اس کی فگر آپ نے دیکھ ہی لی ہے. عمران خان کا رونا آپ نے دیکھ لیا، وہ کہتا ہے ہماری 22 کروڑ. اور میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے جس دن اوورسیز پاکستانی واپس آ گئے، خدا نہ خواستہ یہ کرونا چلا تو اوورسیز پاکستانی واپس آئیں گے، کیونکہ وہ معیشت ہے وہ بھی تو رک گئی. وہ کیا کریں گے؟ ان کو مزدور کیوں چاہیے ہوں گے؟ اگر آپ نکال رہے ہیں تو وہ بھی تو نکالیں گے. یہ لوگ جب واپس آئیں گے تو آپ کے پاس یہ جو ابھی آپ اپنا بجٹ چلا رہے ہیں، آپ کس طریقے سے چلائیں گے؟ اس ملک کے اندر کوئی انوویشن نہیں ہوتی. اس ملک کے اندر جو انوویشن کے ادارے ہیں، سائنس کے ادارے ہیں، وہ دھنیا کرتے ہیں، وہ پودینہ پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو اور ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے، تھوڑی بہت امید ہے یہ چند نوجوان جو کچھ سامنے آ کے کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ان تمام اداروں کا احتساب ہونا چاہیے کہ جو وہاں بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، نکالیں ان کو دفتروں سے، نہ جائیں. پاکستان کی ایک چیز خراب ہو چکی ہے. پاکستان کا کیلا خراب ہے. پاکستان کی پروڈکشن کی میں بات بتا رہا ہوں. وہ سارے کے سارے میرے دوست ہیں جو فروٹ ایسوسیشن کے ہیں، ڈیری فارمرز ایسوسیشن کے. میں ان سے بات کرتا ہوں، دل رونے کو آتا ہے. فروٹ ایسوسیشن سے آپ پوچھئے، ان کے پاس B گریڈ مال ہے بیچنے کے لیے. A گریڈ مال ہی پاکستان میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پھلوں کو جو ہے وہ لگ چکی ہے بیماری، اور یہ بیماری نتیجہ ہے اس بیماری کا جو ہمارے اداروں کو لگی ہوئی ہے. کوئی ریسرچ کا کام نہیں ہوتا. جس نے نہیں کیا، میں ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا وہ بددعا دینے کا وقت نہیں ہے، اور شاید رونے کا وقت بھی نہیں ہے. آنسو بہائے جا سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو غفار الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، لیکن اے اللہ پاکستان میں اتنے غریب پروڈیوس کرنے والے جس پالیسی کے تحت پاکستان میں آج اتنے غریب ہیں، اور جس پالیسی کے تحت پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یا اللہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا معاملہ کرو کہ ایٹ لیسٹ وہ یاد رکھیں. تھوڑے وقفے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہاں سے، ہماری تباہی پھیر جاتی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ وقت ہے، اسپیشلی آپ جیسے نوجوانوں کے لیے یہ وقت ہے. نوجوانوں کو سوچنا ہے، انہیں پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اس قوم کو واپس لوٹانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے پڑھے لکھے کا، ہمارا پڑھا لکھا ہمیں نوچنے کے جو ہے وہ طریقے ڈھونڈتا ہے آپس میں. اور وہ اس کی حالت اس طرح کی ہے کہ وہ کوئی غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ شروع میں اپنا بچہ جو ہے نا وہ بڑی محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بہت غریب ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اور وہ بچہ پڑھ کے آتا ہے اور واپس آ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ آ کے کہتا یہاں تو بہت بدبو ہے، یہاں تو نظام ہی نہیں.
تو آپ مجھے بتائیے، ہم جو پڑھاتے ہیں ان کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مسائل کے اندر شرکت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، وہ آئیں اپنے غریب باپ کے لیے، اپنے غریب عوام کے لیے فائٹ کریں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ صرف اس کے پاس ایک ڈیسٹینیشن ہے، میں کسی طریقے سے، اور نوجوانوں کے پاس کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤ، اس ملک سے نکل جاؤ. جو ملک سے نکلنے کے فارمولے اور پھر اس کے ذریعے ہم ترقی بھی چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اسرائیل کی جائیے یوٹیوب کے اوپر اور اسرائیل کے جو ہے وہ دشمن ہے آپ کا، لیکن اسٹڈی کیجئے کہ کس طریقے سے اس کے صحراؤں کے اندر جو ہے اس کے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. وہاں صحرا کے لیے انہوں نے اسپیشلی کہ اس کے اندر کیا ترقی ہو سکتی ہے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے بالکل صحرا کے اندر، اور وہاں سے پوری دنیا سے پروفیسر آ کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ لوگوں سے رابطہ ہوتے ہیں. ہمارے اکیڈیمیا کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سب کو سوچنا چاہیے. آخر میں صرف آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں نے بہت شاید آپ تمام دوستوں کی سما خراشی کی ہو، کوئی بات بری لگے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے آپ سے کہا. Alright, sir, thank you so much for being a part of this show. It was a pleasure talking to you, and with this we've come to the end of today's episode. I hope aapko ye jo episode hai ye pasand aaya hoga, in which we talked about the need of the hour, all the things that are going wrong, all the things that have happened already, aur aage jaake hum kya kar sakte hain. Agar aapko ye video informative lagi ho, then don't forget to subscribe to the channel and also press the bell icon so that you can receive notifications whenever we upload another video. Iske alawa do subscribe to us on YouTube, follow us on Instagram and Facebook. اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next time. اللہ حافظ.